بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعریف اس رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں جنات و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ برحق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمد میں پیدا کیا، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور میرے چینل سے جڑے ہوئے سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت اور ایمان کی تازگی کی روشنی سے منور ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہر حاجت کے پورے ہونے کے بارے میں ہے۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے جتنے کلمے ہیں سب میں سربلندی ہے، خیر اور عافیت ہے، فوائد اور برکات بھی ہیں۔ کوئی ایسا ذکر اور ورد نہیں جس میں پڑھنے والے کا نقصان ہو۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ فلاں ذکر جلالی ہے، فلاں یوں ہے۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، بے بنیاد اور فضول باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر دین شریعت لے کر آئے ہیں، ان میں اول اور آخر ایک کلمہ بھی ایسا نہیں جس سے پڑھنے والے کو نقصان پہنچتا ہو۔ ہر خیر کا کلمہ، خواہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، استغفر اللہ ہے، درود شریف ہے، یا کوئی آیت کریمہ ہے، اور سینکڑوں اوراق اور وظائف، سب میں خیر و برکت اور فوائد و نوازشات ہیں۔ کسی میں بھی قہر و غضب اور جلالیت نہیں کہ کسی انسان کو نقصان پہنچے۔ ہاں، البتہ جو ادب کے بغیر پڑھے، بے اوقات پڑھے یا بے ادبی سے پڑھے، بغیر کسی دلیل اور برہان کے ناحق کسی کے پیچھے پڑھے، ایسے شخص کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص مکروہ وقت میں نفل نماز پڑھے یا بغیر وضو کے قرآن شریف کھول کر بیٹھ جائے، اور جو آداب ہیں ذکر و اذکار اور تلاوت کے، ان سے یکسر غفلت برتے، اس بے ادب کو ہر کلمے سے نقصان ہوگا، ورنہ ادب کرنا لازم ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 بار استغفار کرے گا، 40 دن مسلسل کرے، 40 دن میں کوئی ناغہ نہ کرے، 40 دن مکمل ہو جائے اور اس نے کسی بھی دن 1000 سے کم استغفر اللہ نہ پڑھا ہو، 41ویں دن اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیں گے۔ استغفار کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا کریں گے، بارش نہیں برس رہی تو بارشیں بھی ہو جائیں گی، اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی دے دیں گے۔ استغفار کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔